بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو، ناول عشق میرا فراموش کن قسط نمبر 22 پیش خدمت ہے۔ سعدیہ نے اور ریحان صاحب نے جب نور الدین کے گھر میں قدم رکھا، دونوں کے ہی جذبات الگ تھے۔ ریحان صاحب کی لاڈلی بہن کی سالوں سے بچھڑی بیٹی سے ملاقات، اور رابعہ جن کا دکھ بہت بڑا تھا، ان کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں۔ عائد میر تھا جس کا دماغ ہر طرح سے سوچوں میں گھرا تھا۔ طے یہی ہوا تھا کہ نورم کو فی الحال نا واقف ہی رہنے دیا جائے۔ نور الدین نے ساتھی ہونے کا حق ادا کر دیا، سارا انتظام مکمل تھا۔ آپ آ جائیں آنٹی، میں آپ کو نورم کے پاس لے جاتی ہوں، انیلا نے گھبراتی ہوئی سعدیہ کو دیکھ کر کہا، اور جب سعدیہ نے اس کمرے میں قدم رکھا تھا ان کی پلکیں جھکنے سے انکاری تھی۔ عائد میر کے لائے ہوئے مکمل سرخ لہنگے میں ملبوس لڑکی جسے انیلا نے ہلکا پھلکا میک اپ کر دیا تھا، سب آنکھوں میں گہری نمی لیے اس کے سامنے تھی۔ وہ نیلم تھی، ہو بو وہی رنگ روپ، بے حد خوبصورت چہرہ، البتہ آنکھیں جہانگیر خان پہ گئی تھی۔ نورم نے بھی سعدیہ کو دیکھا، وہ جھجک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی۔ سعدیہ نے خود کو سنبھالا تھا، جو بھی ہوتا وہ لڑکی مظلوم تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ سعدیہ نے نورم کے سر پہ ہاتھ رکھا، سامنے کھڑی دلہن بنی لڑکی کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرے تھے۔ تبھی باہر سے نور الدین نے پکارا تھا کہ نورم کو باہر لے آئے۔ نورم کا دل کانپ رہا تھا، پسینہ بار بار ماتھے پہ چمک اٹھتا۔ سعدیہ اور انیلا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھما تھا، وہ اسے لے کر باہر آئی تھی، جہاں عائد میر سفید شلوار سوٹ میں تھا اور فریش لگتا۔ کچھ دوستوں کی موجودگی سے نکاح کی تقریب سر انجام پائی۔ دل تو وہ پہلے اسے دے چکی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب اس نے اپنا آپ عائد میر ریحان کے نام لکھ دیا تھا۔ ایک رشتہ قائم ہوا، دو لوگ ایک ہوئے تھے، دو محبت کرنے والے اس مقام پر بیٹھے تھے جس کی خواہش ہر وہ انسان رکھتا ہے جس کے دل میں کسی کے لیے سچے جذبات ہوں، مگر ان دونوں کی سوچوں میں اس رشتے کی نزاکت کی بجائے سوچیں تھیں لامحدود۔ نورم کا رنگ ہلکا پیلا ہو رہا تھا۔ دعا کے بعد مرد حضرات باہر چلے گئے تو انیلا نے اسے لیمو پانی پلایا تھا۔ صاف ہتھیلیوں پہ مہندی نام کی چیز تک نہ تھی۔ سعدیہ کے دل کو کچھ ہوا، ان کے لاڈلے اکلوتے بیٹے کی دلہن کس قدر فیکی لگ رہی تھی۔ فیکا تو وہ رشتہ بھی تھا، مگر یہ بات وہ کہاں جانتی تھی۔ امتحانات کی پریشانی ختم ہوئی، UC بارکلے میں سکون کی ایک لہر اتری۔ کہانی کا رخ حرم جانتی تھی، دوسرا نہیں۔ ہاشم خان کچھ دن لندن تھے، اس لیے اس کی ملاقات نہ ہو سکی۔ آج ولید کا میچ تھا، وہ وہاں مصروف تھا اور حرم اس کے گھر موجود تھی۔ ہاشم خان کچن میں چائے بنا رہا تھا اور وہ پاس رکھی خوبصورت سی چیئر پہ براجمان تھی۔ انکل، اگر میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں تو آپ بتائیں گے کیا؟ اس نے معصومیت سے صاف سوال کیا۔ ہاشم خان ایک ذہین انسان تھے، ان کو کسی حد تک معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ بتائیں؟ وہ چائے کپ میں چھان رہے تھے، گلاسے لگائے گھریلو سے حلیے میں بھی وہ بہت ہینڈسم لگ رہے تھے۔ یہ لڑکی ان کو پیاری لگتی تھی، سادہ مزاج، اس لیے وہ بہت پیار سے پیش آ رہے تھے۔ حرم کی ہمت بڑی، اس نے چائے کا کپ ان کے ہاتھوں سے لیا۔ آ جائیں بیٹا، گارڈن میں بیٹھتے ہیں، ہاشم خان نے کہہ کر قدم باہر بڑھا دیے تھے۔ حرم نے ان کی تقلید کی۔ آپ بتائیں، آپ کیا پوچھنا ہے؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے وہ بولے، اف، آپ تو بالکل میری ماما جیسی چائے بناتے ہیں انکل، پتہ اتنے دن بعد میں نے ایسی چائے پی ہے۔ حرم واقعی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ ہاشم خان کے چہرے پہ ایک سایہ آ کر گزر گیا تھا۔ انکل، کیا آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں گے؟ حرم نے سنجیدگی سے ان کو دیکھ کر کہا، کیسا وعدہ؟ ہاشم خان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اندر چلی گئی تھی۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں وہ سیاہ کور والی ڈائری تھی۔ ہاشم خان جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے، ان کو یہ اتنا بھی یاد نہیں تھا۔ ان کے ہاتھ میں گرم چائے کا کپ تھا، ہاتھ لرزا اور کچھ چائے اچھل کر کپڑوں پہ آ گئی۔ تب چونک کر انہوں نے کپ نیچے میز پر رکھا۔ یہ آپ کے پاس؟ ہاشم خان کی آنکھیں سفید گلاسز میں اسے سرخ محسوس ہوئی۔ ولید سے اس ڈائری کے لیے کیا کیا منتیں نہیں کی تھی انہوں نے، ان کو یاد تھا۔ حرم نے آرام سے وہ یادوں اور داد کی داستان ان کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ وہ بالکل ساکت تھے، متا حیات کی طرح، وہ اسے تھامے ہوئے تھے۔ میں چاہتی ہوں یہ آپ پڑھیں، یہ مایا آنٹی کی امانت تھی۔ مایا مت کو، وہ درد سے بولے تھے۔ حرم کو چپ لگی۔ سوری مریم آنٹی، ان کی امانت تھی جس پہ آپ کا حق تھا، مگر آپ ولید کو مت بتائیے گا پلیز، آپ یہ پڑھیں، اس کے بعد مجھے باقی کی کہانی سننی ہے، بس۔ وہ بول رہی تھی۔ ہاشم خان خاموش تھے۔ حرم ان کو داستان ماما ابسن پکڑا آئی تھی اور وہ مطمئن تھی
حرم ان کو داستان مایا ابسن پکڑا آئی تھی۔ نورم جہانگیر خان کی زندگی نے ایسا رنگ پلٹا تو وہ حیران تھی۔ نکاح کے فوراً بعد آیاد میر نے اسے چینج کرنے کا حکم دیا تھا۔ نورم نے غور نہیں کیا، وہ اسے نظریں چرا رہا تھا اور گاڑی میں بیٹھے وہ دونوں اسلام آباد کی طرف گامزن تھے۔ نورم خاموش تھی تو آیاد میر کون سا بول رہا تھا؟ ریحان صاحب کا لگایا گیا تھپڑ اور وہ باتیں اس کا دماغ ہلا رہی تھی۔ سنو، تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ بالآخر آیاد میر کو نورم کا خیال آ ہی گیا تھا۔ نورم نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا۔ مجھے لگتا ہے زبان بھی ہے آپ کے پاس ایک دل۔ اس بار ڈرائیونگ سے توجہ ہٹا کر نورم کی طرف دیکھا گیا۔ رشتہ بدل چکا تھا اور رشتے کے تقاضے پہ نورم کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ گاڑی ایک جگہ رو کر اتر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد واپسی پہ اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کی اشیاء اور کچھ جوسے تھے۔ نورم نے خاموشی سے چیزیں پکڑ کر گود میں رکھ لی۔ یہ سب کچھ میں تمہیں دکھانے کے لیے نہیں لایا تھا۔ آیاد میر نے اس بار اسے گھورا۔ چپ کر جائے میر، مجھے پہلے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ آیاد میر نے کچھ سوچ کر گاڑی ایک نسبتاً پرسکون جگہ پر روک دی تھی۔ تمہیں لگتا ہے جو کچھ ہو چکا اسے بدلا جا سکتا ہے؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ نہیں، نورم نے گردن جھکائی ہوئی تھی تو اس ڈر اور خوف کی وجہ۔ دیکھو نورم، جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، وہ اسے دلاسا دے رہا تھا۔ نورم کے دل سے ایک بوجھ اترا تھا۔ آیاد میر نے بھی تو اس کے لیے کتنا کچھ کیا تھا، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ نورم کے دل میں یقین پیدا ہوا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ یقین کچھ ہی دیر بعد کانچ ثابت ہونے والا ہے، جو دیکھنے میں تو بے انتہا خوبصورت لگتا ہے مگر ایک ٹھوکر لگتی ہے چکنا چور ہونے میں۔ آیاد میر کا فلیٹ ہر طرح سے سیٹ تھا۔ 3 بیڈ روم اور کچن کے علاوہ لاؤنج کو بھی اچھے سے سجایا گیا تھا۔ خوبصورت پینٹنگ جو دیواروں پہ لگائی گئی تھی اس کے اعلیٰ ذوق کی گواہ تھی۔ تھوڑی دیر چلتے ہیں زیار خان قبیلے کی طرف۔ سامنے منظر آتا ہے مرد بیگ میں جو کچھ ہاتھ لگتا ٹھونستا جا رہا تھا۔ دماغ میں کہیں آگ لگی تھی تو دل میں درد بھی تھا۔ وہ پچھلی کئی راتوں سے جاگ رہا تھا۔ ارمغان لالا آپ کو بی جان بلا رہی ہے۔ ملازمہ پیغام پہنچا کر غائب ہو گئی تھی۔ جی بی جان، آپ نے بلایا تھا؟ اس کی سبز پرکشش آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، خاموش تھی۔ وہ تب سے تھا جب سے ماں کو کھویا تھا، مگر اس واقعہ کے بعد تو حویلی کے مکینوں نے بہت کم بولتے سنا تھا اسے۔ ادھر آؤ بی جان کی جان۔ ان کے بوڑھے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ارمغان خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ باپ کا فرمانبردار بیٹا، علاقے کا پڑھا لکھا خوبصورت ہمدرد سردار بی جان کا ڈلاڈا پوتلا، اور نورم جہانگیر کا مان، اس کا لالا، اس کے لیے ہر مقام پہ لڑنے والا، اس کا بھائی۔ ارمغان جہانگیر اس حویلی میں اچھائی اور بردباری کا دوسرا نام تھا۔ وہ سب سے الگ اپنی سوچ کے ساتھ جینے والا مرد تھا۔ اس نے زندگی سے خوشیاں مانگنا تب سے چھوڑی تھی جب اس کی ماں کو اس حویلی میں بد کردار کہا گیا تھا، اور آج اس کی بہن کو وہی لقب دیا جا رہا تھا۔ لوگ اسے افسوس سے دیکھتے تھے جسے کبھی رشک سے دیکھا جاتا تھا۔ وقت کا رحم دل لمحہ اس کے حال پہ افسوس کرتا تھا۔ بی جان نے اس کا ماتھا چوما۔ تم جیسے ہیرے جیسے مرد بھی حویلیوں میں برباد ہوتے ہیں ارمغان۔ صرف عورت نے ایک نئی زندگی شروع کرو یہاں سے کہیں دور جا کر۔ بی جان نے پیار سے اس کے ماتھے پہ گرے بال ہٹائے۔ جی بی جان، ضرور کروں گا، مگر اس سے پہلے مجھے کسی کی زندگی کی ہر خوشی ختم کرنی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ بی جان کا دل کانپا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی وہ ادب سے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے جا چکا تھا۔ بی جان کو افسوس ہوا، نورم تم نے اپنے ساتھ اس بچے کو بھی برباد کر دیا۔ بھلا کسی کی خوشی چھین کر بھی کوئی خوش رہا ہے کبھی؟ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ اور یہ رات کا وقت تھا۔ نورم کا دل و دماغ عجیب کشمکش میں تھے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آیاد میر کو اس کا چہرہ پیلا سا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ آیاد میر اس کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ نورم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تبھی آیاد میر کا سیل باز اٹھا۔ وہ فون سنتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ سر، ہم لوگ آپ کے گھر کے باہر موجود، مگر یہاں پر بہت زیادہ مشکوک آدمی دیکھے گئے ہیں، اور ان میں خبر ملی کہ اصغر خان بھی ہے۔ جو کچھ اسے بتایا جا رہا اس کی امید آیاد میر کو تھی، مگر پھر بھی اصغر خان کا نام سن کر اس کی حالت خراب ہوئی۔ اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، اس نے دل میں سوچا تھا، اور یہاں وقت نے عجیب پلٹا کھایا۔ یہ رات 2 بجے کا وقت تھا جب نورم کی آنکھ اچانک کھلی۔ آیاد میر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ کمرے میں لائٹ آف تھی جبکہ وہ بے خیالی میں سوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ کمرے میں آیا تھا۔ نورم نے چپل پہن کر جلدی سے پاؤں بیڈ سے اتارے۔ آخر وہ کہاں تھا؟ اس کا دل وسوسوں میں گھرا رہتا تھا۔ ولید، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟
حرم سے ایک پل خاموش نہیں بیٹھا جاتا تھا، اور یہ بات ولید سمجھ چکا تھا۔ ہر وقت تو تم تقریر جھاڑتی رہتی ہو، بور ہو گئی ہو۔ کیا کیلیفورنیا ہے کہ زندگی ہے؟ تو آج میں تمہیں کچھ دکھانے جا رہا ہوں، ولید نے اطمینان سے کہا تھا۔ سارا فوکس ڈرائیونگ پہ تھا، اور حرم کو بھی بہتر یہی لگا کہ خاموش ہو جائے۔ ولید کو احساس تھا وقت کے قیمتی ہونے کا، اس لیے اس نے کار کی سپیڈ بہت تیز رکھی تھی۔ ولید تم جہاز اڑایا کرو، یہ کار کو بخش دو۔ حرم سے چپ نہیں رہ گیا تھا۔ اچھا تو پاکستان کی شیرنی ڈر گئی؟ ولید بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں ڈر گئی ہوں؟ جین کے ساتھ سیاہ کرتا ٹائپ شرٹ تھی، اس کا رف ہمیشہ کی طرح گلے میں تھا، بال اس نے میں پونے میں جکڑے ہوئے تھے، صاف سادہ سا چہرہ لیے اس نے آنکھیں ولید کو دکھائی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم ہر بات پہ یہ آنکھیں کیوں نکال لیتی ہو؟ توبہ، ولید نے واقعی جھنجھلا کر کہا۔ تو تمہیں کس نے کہا ہے مجھے کہو کہ میں ڈر گئی؟ حرم کو شاید اس کی بات دل پہ ہی لگ گئی۔ تو کون سا جھوٹ بول رہا ہے؟ ولید نے کہا۔ تو آہستہ تھا، مگر حرم کی آنکھوں کے ساتھ کان بھی تیز تھے اور زبان پہ چلو ٹھیک ہے، روڈ خالی ہے، تم بگاؤ، دیکھتی ہوں کون ڈرتا ہے، اس کے بعد میں ڈرائیو کروں گی۔ ایک پل میں وہ مقابلے پہ اترے۔ یہ بات ہے تو دیکھو پھر، ولید نے شرارت سے کہا اور سپیڈ بڑھا دی۔ حرم کا دل ہول رہا تھا، واقعی وہ لوگ ہوا سے باتیں کر رہے تھے، اوپر سے ولید کا فوکس ڈرائیونگ پہ مکمل نہیں ہو پا رہا، وہ بار بار اس کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ حرم لاپرواہی سے بیٹھ، مگر وہ واقعی ڈر رہی تھی۔ اس طرح لاس اینجلس کا نہیں پتا مجھے، ہاں مگر ہم جنت تک ضرور پہنچ جائیں گے، حرم نے چلا کر کہا تھا۔ تقریباً تو مان لو کہ تم ڈر گئے۔ ولید کا بس چلتا تو وہ گاڑی اڑا لیتا۔ میں نے سنا تھا لڑکے بڑے کیئرنگ ہوتے ہیں ڈرائیونگ میں جب لڑکی ساتھ بیٹھی ہو، مگر تم تو الٹے ہو بالکل ولید۔ حرم نے زور کا مکہ اس کے کندھے میں مرتا۔ ولید کا کہہ گونجا، تم نے بڑی سنی ہوئی ہیں ایسی باتیں، وہ شرارت سے بولا، اور پھر اس نے آہستہ سے گاڑی کی رفتار کم کر دی تھی۔ حرم کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ چلو اب تمہاری باری۔ پہاڑوں کے بیچ خوبصورت روڈ پہ دوڑتی گاڑی میں ولید کی خوبصورت آواز گونجی۔ میرا موڈ بدل گیا ہے اب، حرم نے نظریں چرا کر کہا۔ ولید نے بہت کوشش کی تھی اپنی ہنسی ضبط کرنے کی۔ مجھے پتہ ہے تم دانت نکالنا چاہتے ہو، اس لیے نکال سکتے ہو، ویسے ڈرتی تو میں نہیں، بالکل۔ حرم ایسی باتیں کتنے بولے پان سے کرتے تھے، یہ بات اسے لوگ بتاتے تھے، ولید نہیں۔ وہ بس بے بس ہو جاتا تھا، اس کے چہرے پہ مسکان آتی یا آنسو، باتیں کرتے یا خاموش ہوتی، وہ اتنی الگ اور خالص لگتی تھی کہ وہ ڈر جاتا کہیں کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ حرم تم نے کہا تھا نا، پاگل پن کبھی کبھی زندگی کے رنگ ایسے دکھاتا ہے کہ ہم نے پہلے نہیں دیکھے ہوتے۔ وہ گاڑی آہستہ کرتا جا رہا تھا۔ ہاں کہا تھا، اور میں اس پہ یقین بھی رکھتی ہوں۔ حرم بلا کب انکار کرتی تھی اپنے فرمان سے؟ ہاں مجھے لگتا تم ٹھیک ہی کہتی ہو، وہ مسکرا کر پیار سے بولا تھا، اور یہ ولید ابسن کا وہ لہجہ تھا جس پہ وہ دل ہار جاتی تھی۔ کیلیفورنیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا۔ وہ شخص جس کے ہاتھ میں خوبصورت بیگ تھا، اس کو دیکھ کر ایک شخص بھاگ کر پاس آیا تھا۔ گلاسز آنکھوں سے اتار کے اس نے سنجیدگی سے اس آدمی کو کچھ بولا تھا، جسے سن کر اس نے ادب سے سارے لایا۔ تبھی ایک خوبصورت کار ان دونوں کے سامنے آ رکی۔ ڈرائیور نے بیگ اس شخص کے ہاتھ سے لیا۔ بلیک 3 پیس میں ملبوس شخص نے گلاسز آنکھوں پہ چڑھایا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنا مہنگا لیپ ٹاپ اوپن کر لیا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، ارم خان جہانگیر خان تھا۔ اس کی وجہ سے بھرپور چہرے پہ بس سنجیدگی نظر آتی تھی۔ لاس اینجلس، وہ لوگ وینس بیچ پر موجود تھے، مارچ کا مہینہ تھا اور کافی لوگ وہاں آئے ہوتے۔ اوف، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ ولید اسے ایک پرسکون جگہ پر لے آیا تھا جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ ولید نہیں چاہتا تھا وہ کپلز کو دیکھ کر وہاں عجیب محسوس کرے، اس لیے وہ اس ایک طرف لے آیا۔ حرم نے کوئی 200 تصاویر بنا لی تھی اور ولید کو یقین تھا اس میں سے 2 ہی وہ پسند کرے گی۔ ولید تو ایک سائڈ پر ہو گیا تھا، وہ خود ہی انجوائے کیے جا رہی تھی۔ ولید تم کتنے اچھی ہو، وہ اس کے پاس آ کر بولے۔ اچھا کیا، واقعی بہت شکریہ انسا حرم ریحان صاحبہ، آپ نے مجھے یہ اطلاع دی۔ وہ چڑھ کر بولا، وہ کب سے اسے اگنور کیے جا رہی تھی بیچارہ، اور کرتا بھی کیا۔ اوہ میرے خدا ولید، تم نے مجھے متاثر کر دی، کس قدر اچھی اردو بول لیتے ہو اب تم۔ وہ بھی حرم تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ولید نے اس کی طرف خالی جوس کا ڈبہ پھینکا تھا۔ ٹھہرو میں پوچھتا ہوں، تم سے والا انداز تھا اس کا، وہ کھلکھلا رہی تھی، وہ خوش تھی اور ولید اس کی خوشی میں خوش۔ کیلیفورنیا اس کے سامنے رکھا، کافی کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سر یہ امریکہ ہے اور وہ لڑکی ایک نامور یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے، آپ کو معلوم ہے یہ لوگ کس حد تک جا، اگر کوئی بھی ایسا ویسا کچھ ہوا۔ سامنے پاکستانی
شکل و صورت کا آدمی انگلش میں بول رہا تھا۔ ہاں، اور مجھے یہ بھی معلوم کہ یہاں گناہ اتنے منظم طریقے سے کیے جاتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ پیسہ میرا جتنا تم کا اور کام میری پسند کا جیسے میں کو۔ مختصر سی بات میں اس نے مدعا بیان کیا۔ سامنے بیٹھا شخص بے بس ہوا۔ وہ ارمغان کو نہیں جانتا تھا، وہ جرائم پیشہ تھا۔ اس کا رابطہ ارمغان سے کسی نے کروایا تھا۔ سب آنکھوں میں ہلکی سی سرخی، چہرہ اگرچہ سخت لگ رہا تھا اس وقت، مگر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نرم دل انسان تھا۔ نق سق سے تیار، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اگر کوئی پیار محبت کا چکر تھا تو وہ آخر یہ طریقہ کیوں اپنا رہا تھا؟ تم سوچ لو، مجھے بتا دینا، میرے پاس وقت نہیں ہے زیادہ۔ مغرور کھڑی ناک پہ غصہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، ڈن، پیسہ آپ کا ہوگا، کام میرا، جگہ کا انتظام ہو جائے گا اور باقی بھی سر۔ وہ لائن پہ آ ہی گیا تھا۔ ارمغان کے ہونٹوں پہ تلخ مسکان آئی۔ ثروت شبیر نام ہے میرا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ارمغان جہانگیر خان۔ اس نے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کیا تھا۔ سنجیدگی سے کارڈ پکڑا تھا۔ وہ وہاں سے نکل آتا۔ پیچھے بیٹھا شخص سحر زدہ ہو چکا تھا۔ اے میری سوچ کی محور، تم اپنے سارے دکھ رو لو، سمجھ لو مجھ کو چارہ، تم اپنے سارے دکھ رو لو۔ اسے تم مشورہ سمجھو یا میرا تجربہ سمجھو، یہ دل ہو جائے گا پتھر۔ تم اپنے سارے دکھ رو لو۔ مجھے خاموش اشکوں سے بہت ہی خوف آتا ہے۔ نہ رکھو آنکھ یوں بنجر، تم اپنے سارے دکھ رو لو۔ تمہیں اس کی خبر ہوگی، یہ ایک دن خون رلائے گا، بلا کر خواب کا پیکر، تم اپنے سارے دکھ رو لو۔ میری جان یہ نہیں سوچو سمیٹوں گا انہیں کیسے، میرے شانے پہ سر رکھ کر تم اپنے سارے دکھ رو لو۔ سنا ہے اس کی آنکھوں میں تمہارے زخم کھلتے ہیں، تمہیں کہتا ہے جو اکثر، تم اپنے سارے دکھ رو لو۔ سنو نا مہربان، آنکھیں تمہیں ایسے ہی دیکھے گی، نہیں بدلے گا یہ منظر، تم اپنے سارے دکھ رو لو۔ گر یوں اشک رونے سے انا پر چوٹ پڑتی ہے، ہنسی کی اوڑھ کر چادر، تم اپنے سارے دکھ رو لو۔ بتا دینا یہ میرا دل تمہارے غم سے بوجھل ہے، اسے کہنا یہ نامہ بر، تم اپنے سارے دکھ رو لو۔ میر، اس نے آہستہ سے پکارا تھا۔ سارا فلیٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تبھی اسے ایک کمرے سے آواز آئی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی قریب گئی۔ دروازہ بند تھا مگر آوازیں آ رہی تھیں۔ جہانگیر خان، تم اس قدر ہارے ہوئے انسان نکلو گے، میں نے سوچا نہیں تھا۔ تمہیں ابھی تک اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ تمہارے علاقے میں تمہاری ناک کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہارا دشمن کروا رہا ہے۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے تمہاری سوچ پر، عزت پہ۔ نورم کا دل چاہ یہ خواب ہو، کوئی بھیانک سا خواب۔ اس نے بے سختہ دروازہ تھاما تھا۔ ہاں، میں نے بدلے کے لیے کیا سب، اور ابھی تمہاری بربادی کی شروعات ہوئی ہے۔ بولو کیا کر لوگے تم؟ آیت میر نفرت میں بھول چکا تھا کہ وہ کیا بول رہا تھا۔ اس وقت اس شخص کے دل میں سوائے جہانگیر خان کی نفرت بول رہی تھی۔ نورم کی محبت مانند پڑ گئی تھی۔ بدلہ دشمن آیت میر۔ نورم بے سختہ پیچھے ہٹ چکی تھی۔ اس کا دوپٹہ دروازے میں اٹک کر گر چکا تھا۔ ایک شخص کے لیے وہ خود کو دان کر آئی تھی، سب چھوڑ آئی تھی، اور صلہ یہ ملا۔ اس کے دل نے بند ہو جانا چاہا۔ جو کچھ تم سے نہیں ہوتا کر لو جہانگیر خان، جو تم نے کیا تھا یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے آخری الفاظ سیسا بن کر اس کے کانوں میں اڈیلے گئے تھے۔ وہ بھاگ کر لاؤنج میں فرش پہ بیٹھی تھی، بے امان سی، بے یارو مددگار۔